انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ بھائی قرآن کی جو ہمارے پاس مصحف ہے، مصحف کی جو جلد ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ جلد کے اوپر قرآن کس نام سے لکھا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن کریم. ہمیشہ ہم کریم کا ورڈ قرآن کے ساتھ لگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ ورڈ کریم کو ہی سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کو میں نے کس اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ اپروچ کرنا ہے، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپروچ کرنا ہے. اور کریم کا پھر انہوں نے مجھے میننگ سمجھایا. ایک تو یہ کہ اللہ کا نام بھی ہے کریم، رائٹ؟ تو قرآن کو بھی اللہ نے کریم کہا ہے. کریم از واٹ؟ ان شارٹ سم تھنگ آنریبل، ویری آنریبل، رائٹ؟ سب سے پہلی بات. دوسری چیز بہت ہی پاک چیز کریم. دوسری چیز بہت ہی ڈگنیٹی والی چیز، ڈگنیفائڈ چیز. تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی قرآن کو اگر آپ نے اپروچ کرنا ہے اور سمجھنا ہے صحیح سے تو آپ کو بھی کریم بننا پڑے گا. آپ کو بھی اپنے اندر یہ کوالٹیز لانی پڑیں گی کیونکہ قرآن از اے ویری ڈگنیفائڈ بک. تو یہ ٹپ نے الحمدللہ مجھے بہت ہیلپ کیا. دیکھیے قرآن کو اپروچ کیجئے ٹوٹلی ایمپٹی مائنڈ کے ساتھ. ہمارے بہت سے کوگنیٹو بائسز ہوتے ہیں، ہمیں شاید پتہ نہیں ہوتا. ہماری لائف کے بہت سے ڈیسیجنز وہ ہمارے جو بائسز ہیں، جو ہمارے انکانشیس میں کوگنیٹو بائسز ہیں، ان کے تھرو ہم لائف کے بہت سے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کا کمال یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کا ایفیکٹ نہ صرف ہمارے انکانشیس پہ، سب کانشیس پہ ہے، بلکہ لٹرلی میں سمجھتا ہوں ہماری پوری باڈی کی بایو کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے قرآن پڑھ کے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اس کو پڑھنے کے جو اثرات ہیں، جو انرجی فیلڈ ہمارے ارد گرد کریٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ اس کے بعد جو اس میں تو ریسرچز ہیں، ڈچ ریسرچز ہیں کہ انہوں نے ایپیلیپسی کے پیشنٹس پہ قرآن پڑھ کے دیکھا. انہوں نے جو ہے وہ مختلف پیشنٹس پہ قرآن ریسائٹ کر کے دیکھا. پھر ایم آر آئی اسکین سے ان کی ویوز دیکھی، برین کی جو ویوز ہوتی ہیں ڈیلٹا ویو، ان کا پیک دیکھا انہوں نے، یعنی اس کے اثرات دیکھے. تو یہ تو ایک پوری ہڈن ورلڈ ہے، ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ سبحان اللہ اس میں کتنے جو ہے وہ سیکرٹس ہیں قرآن کو ریسائٹ کرنے میں. تو اس حوالے سے یہ ٹپ کہ ہم بھی کریم بن جائیں. کریم سے مراد ہے کہ اپنے ذہن کو پاک کریں، اپنی سوچ کو صاف کریں، ڈگنیفائڈ بنیں، ڈگنیٹی والے بنیں اور آنیسٹ بنیں. اور اس کے بعد ہم قرآن مجید کو اپروچ کریں تو وہ آیت جو ہے لٹرلی سچ ثابت ہوگی کہ ہدی للمتقین. دیکھیں اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس بات میں شک نہیں ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ ہمبل لوگ، خشیت والے لوگ جو ہیوملٹی کے ساتھ اس کو اپروچ کر رہے ہیں اور جو اس کو گائیڈنس مان رہے ہیں. اس حوالے سے ایک کوٹ میرا بہت فیوریٹ کوٹ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. انہوں نے کہا کہ آئی ہیو ناٹ سین اینی تھنگ، میں نے زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی، دیٹ نرشز دا مائنڈ اینڈ سول، جو مائنڈ اور سول کو ایسے نرش کرے، پروٹیکٹس دا باڈی اور باڈی کو بھی پروٹیکٹ کرے، اینڈ گارنٹیز ہیپینس مور دین لوکنگ انٹو دا بک آف اللہ. میں نے زندگی میں کوئی چیز نہیں دیکھی جو خوشی دے جس طرح سے خوشی قرآن مجید کو صرف دیکھنا دیتا ہے. ابھی پڑھنے کی بات نہیں کی انہوں نے کہا صرف دیکھنے سے. کسی نے پوچھا قرآن کتنا پڑھوں میں؟ انہوں نے جواب دیا جتنی تجھے خوشی چاہیے اتنا پڑھ. یعنی ہیپینس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریسائٹنگ دا قرآن. اور یہ آپ لوگوں نے بھی آزمایا ہوگا اپنی لائف میں کہ جب کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، برین فاگ ہوا ہوتا ہے، رائٹ؟ انسان جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہوتا ہے، ایمٹینس ہوتی ہے، ہالونیس ہوتی ہے. اس کیفیت میں آپ چھپ کر کے بس قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن ریسائٹ کرنا شروع کر دیں. یو ول سی کہ یہ کوڈ سچ ثابت ہوگا. اس لیے ہیپینس اگر ہمیں چاہیے تو قرآن از ڈائریکٹلی پروپورشنل. ریسیٹیشن آف قرآن اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دیٹ. ایک بات میں بس آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج چونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے مائنڈ میں بہت سے سوالات آتے ہیں. میرا انٹریکشن ہوتا ہے یوتھ کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز میں، تو کہیں نہ کہیں شاید یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ڈاؤٹس بھی چل رہے ہیں. ہمارے بچے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ وائی قرآن، وائی ناٹ بائبل، وائی ناٹ گیتا، وائی ناٹ اپنیشد، وائی ناٹ ادر اسکرپچرز. آپ کو کیسے پتا قرآن ہی ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اس پہ میں بہت کوئکلی ایک آرگومنٹ آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال سمجھا کے. سپوز میں آپ کو کہوں کہ ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، اس نے 100 سال پہلے آنکھوں کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے.
What is the chance after 100 year کہ اس کی کتاب میں ایررز ہوں گے؟ اچھا خاصا چانس ہوگا، کیونکہ 100 سال بعد ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی اور پرانی چیز جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم. کسی بھی کتاب پہ آپ ٹیسٹ آف ٹائم لگا کر دیکھیں، صرف قرآن مجید بطور کتاب ٹیسٹ آف ٹائم کو پورا کرتی ہے. 1456 سال ہو چکے ہیں، آج تک قرآن میں ٹائم کے ساتھ ساتھ کوئی مسٹیک نکلی، کوئی کانٹرڈکشن نکلی، بلکہ مسٹیک تو دور کی بات، چیزیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں. یہ تو ایسی کتاب ہے. دوسری مثال، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس آئی اسپیشلسٹ نے صرف آئی کی بات نہیں کی، اس نے لنگس کی بات کی، کڈنیز کی بات کی، ہارٹ کی بات کی ہے، اس نے تو تمام آرگنس کی بات کی ہے. اب کتنا چانس ہے اس کی کتاب میں ایرر کا؟ آپ کہیں گے اب تو 10 ٹائمز بڑھ گیا، کیونکہ اتنے ٹاپکس پہ بات کر دی تو ایرر کا چانس تو بڑھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس. آپ قرآن پہ ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس لگائیں. قرآن از دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج. اس میں بایولوجی بھی ہے، ایمبریولوجی بھی ہے، ایسٹرو فزکس بھی ہے، زوالوجی بھی ہے، اس میں جو ہے سوشل سائنسز بھی ہیں، سائیکالوجی بھی ہے، کرمنل لا بھی ہے. ایوری تھنگ، ہر فیلڈ کا نالج قرآن میں آپ کو ملے گی. آپ ذرا ویریڈ سبجیکٹس کا ٹیسٹ لگائیں، کوئی ایک ایرر نکل رہا ہے. ایرر کا چانس تو خدا نہ خواستہ بڑھنا چاہیے تھا اگر انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، لیکن بڑھنا تو دور کی بات، چیزیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں ہر فیلڈ. اور تیسری مثال، اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ ڈاکٹر جس نے آئی اسپیشلسٹ تھا، جس نے کتاب لکھی تھی، وہ ڈاکٹر تھا ہی، وہ آئی اسپیشلسٹ تھا ہی، اس کی تو قابلیت ہی نہیں، پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ کتاب بالکل بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس میں تو ایررز ہی ایررز ہوں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ آف آتھرشپ، نالج آف آتھرشپ. آپ خود دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور الٹریٹ نہیں کہیں گے ہمارے نبی، ویسے تو بہت حکمت والے، پڑھے لکھے. اس کو ہم ان لیٹرڈ کہیں گے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امی شخص وہ یہ والا نالج قرآن میں لکھے؟ ایک عرب لینڈ میں رہتے ہوئے، ڈیزرٹ ایریا میں رہتے ہوئے، ہسٹری کا نالج ہے قرآن میں، پرانی قوموں کا ذکر ہے قرآن میں، سائنس کا نالج ہے قرآن میں، رائٹ؟ تو دس از ریڈیکولس، آؤٹریجیس کلیم کہ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو کتاب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. یہ تو ثابت ہی نہیں کوئی کر سکتا. اس لیے یہ تین جو میں نے آپ کو آرگومنٹس بتائے، ٹو دا پوائنٹ آرگومنٹس ہیں قرآن کی ڈیوینٹی ثابت کرنے کے لیے کہ غور تو کرو، اس کتاب میں کوئی ایرر نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. 1456 سال ہو چکے ہیں، اور کیسے لکھ سکتا ہے ایک انسان اس کو؟ یہ ساری باتیں بہت قابل غور ہیں. یہ آرگومنٹ ہم دے سکتے ہیں کسی کو بھی جسٹ ٹو بگن ود. اس کے بعد میں اگر آپ لوگوں سے ہی پوچھوں، تھوڑا انٹریکشن بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دا تھیم آف دا قرآن؟ قرآن کی تھیم کیا ہے؟ ہر کتاب کی ایک تھیم ہوتی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک قرآن کی کیا تھیم ہے؟ ایگزیکٹلی، جزاک اللہ خیر. قرآن کی تھیم انسان ہے. اور واٹ از دا بیسک میسج آف دا قرآن؟ کچھ موٹے موٹے میسیجز قرآن کے کیا ہیں، تاکہ ہمارا فوکس ان میسیجز پہ ہو نا. کیونکہ ہم یہ بات اکثر کرتے ہیں کون سا قرآن پڑھیں، فرقے اتنے ہیں، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے وہ بات کی. جب تک آپ کے ذہن میں اس کے بیسک میسیجز کلیئر ہوں گے، آپ یہ سوال نہیں کریں گے کون سا قرآن پڑھیں. آپ بیسک میسیج تو لیں گے نا. تو بیسک میسیجز کیا ہیں موٹے موٹے قرآن میں؟ توحید ہے، رسالت ہے. صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ. اس کے علاوہ کوئی ان پٹ؟ احکامات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر. 4 بیسک میسیجز قرآن کے. نمبر 1، ہو از اللہ، کہ اگر تم گاڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ گاڈ ہے کون، گاڈ کی نیچر کیا ہے، تو قرآن از دا بک ٹو گو. نمبر 2، اور اس کو توحید بھی کہیں گے. نمبر 2، فکر آخرت. قرآن میں 1/3 آف دا میسیج از اباؤٹ ڈے آف ججمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی، جو کہ بہت ضروری ہے، تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 3، حقوق اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی ڈیمانڈ آپ سے کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں. نمبر 4، حقوق العباد، کہ اپنے جو معاملات ہیں تم لوگوں نے کیسے چلانے. اس حوالے سے دیکھیں قرآن میں سٹوریز مینشن ہیں، اور سٹوریز کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں، نیریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. رائٹ، دیٹ از دی پرپز آف دی نیریشن آف دا اسٹوری. تو دیکھیں ایز لانگ ایز آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہے کہ قرآن کا بیسک میسج کیا ہے، تو یہ سوالات انویلڈ ہیں کہ کون سا ہم قرآن پڑھیں. آپ مجھے بتائیے کہ 30th پارہ اس کو سمجھنے میں کیا ایسی دقت ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں
پہلے ہمیں جو ہے وہ اتنے اسلوب سیکھنے پڑیں گے, اتنے رول سیکھنے پڑیں گے. ہاں جہاں پہ فقہی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بات آتی ہے اور اسکالرس کی مدد بھی لینی چاہیے, اسکالر سے پڑھنا چاہیے اور تفسیر کی طرف ظاہر ہے ہمیں جانا چاہیے. تو جسٹ ٹو گیو یو سم ٹپس انشاءاللہ کہ قرآن کو ہم اپنی لائف میں کس طرح سے لا سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے جو چاہے کم ہو ان ٹرمز آف کوانٹٹی لیکن کنسسٹنٹ ہو. تو کنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ اللہ کو بہت پسند ہے. اس حوالے سے دیکھیے اسمارٹ گولز بنائیے, چھوٹے گولز بنائیے. اسمارٹ یعنی اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریئلسٹک, ٹائم باؤنڈ. آپ کم از کم اپنی روٹین میں کسی نہ کسی طرح ڈیلی قرآن لانے کی ایفرٹ کریں. اور ضروری نہیں کہ 1-1 گھنٹہ آپ قرآن ظاہر ہے شروع میں ٹائم دیں, اگر کوئی دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. میری ٹپس اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں the first thing you should do when you wake up, سب سے پہلے قرآن کو دیکھا کریں اٹھ کے, چاہے 2 منٹ کے لیے چاہے 5 منٹ کے لیے. اس کی کچھ ریسیٹیشن کر لیا کریں اور اس کے بعد کچھ تدبر کر لیا کریں آیات. اس کے بعد مے بی وین وی آر کمنگ ٹو دا ورک پلیس تو گاڑیوں میں سنی جا سکتی ہے اس کی ٹرانسلیشن, رائٹ. ٹرانسلیشن تو بہت زیادہ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ بھی اور اب تو ایپس پہ بھی اویلیبل ہے بہت زیادہ. اس کے بعد ایک اور ٹپ الحمدللہ جو ہم نے اپلائی بھی کی اپنے ورک پلیس پہ, وہ یہ ہے کہ ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے صرف 2 منٹ 5 منٹ جتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں قرآن سے سٹارٹ کریں, قرآن کی ریسیٹیشن سے سٹارٹ کریں, قرآن کو پڑھ کے سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے بھی قرآن پڑھ کے سوئیں. یہ 3 چیزیں میں اس لیے ریکمینڈ آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ صبح اٹھ کے اور رات سونے سے پہلے جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں, جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں, وہ لانگ ٹرم میموری میں چیز جاتی ہے, رائٹ, اسپیشلی سونے سے پہلے. دیٹس وائی یہ 3 جو ٹائم سلاٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور الحمدللہ ایک کیس اسٹڈی ہے میرے پاس پوری, میرے ایک سینئر ہیں CEO ہیں اب ایک کمپنی کے GIK کے پڑھے ہوئے, تو ان کے ساتھ میرا پوڈ کاسٹ بھی ہے, آپ دیکھیے گا ضرور, قرآن ان کارپوریٹ سیکٹر, یہ پوڈ کاسٹ کا نام ہے. تو ان کی سکسیس اسٹوری یہ ہے کہ وہ اپنی کمپنی میں ہی واز ایبل ٹو امپلیمنٹ, اور بہت ہی امیزنگ بات ہے, قرآن کی تفسیر ماشاءاللہ وہ پڑھا رہے ہیں, تفسیر ابن کثیر سے 2 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے, 15 پارس کمپلیٹ کر دیے گئے. اور ان کے جو مینیجرز ہیں, ان کے جو امپلائیز ہیں, وہ ریگولرلی اس کلاس میں آتے ہیں. تو انہوں نے کچھ ٹپس دی ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, وہ ضرور سنیے گا کہ ہاؤ ہی واز ایبل ٹو موٹیویٹ دی امپلائیز. ایک بات بس میں نے ان سے پوچھی کہ آپ کے باس مانے کیسے, آپ کے CEO مانے کیسے, یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شروع میں نے انہیں کافی کنونس کیا, کچھ فائدے بتائے, تو میں نے یہ بھی کہا کہ چلیں اس کو ہم آپشنل کر دیں گے, جس نے آنا ہے آئے. تو انہوں نے کہا ایسا کر لو لیکن اس کو لنچ بریک میں لے جاؤ. لنچ بریک میں اس لیے تاکہ کام میں حرج نہ ہو. تو کہتے ہیں میں نے انہیں ایک آرگومنٹ دیا, میں نے کہا کہ دیکھیے اگر میں اس کو لنچ بریک میں لے جاؤں گا تو ثواب آپ کو نہیں ہوگا, آپ کو ثواب تب ہوگا جب آپ تھوڑا سا کام سے ہمیں ٹائم دیں. تو یہ آرگومنٹ ان کے دل کو لگا کہ ہاں میں نے بھی تو اس میں کچھ حصہ ڈالنا ہے. تو چلو میری طرف سے حصہ یہ ہے کہ تم جو کمپنی میں آتے ہو سب سے پہلے جو پہلی ایکٹیویٹی ہے وہ قرآن سے شروع کیا کرو. تو ان کی جو کلاس ہے ماشاءاللہ وہ 5 ڈے اے ویک ہوتی ہے ان کی کمپنی میں, اور وہ خود پڑھاتے ہیں. اور صبح 9 سے 9:45 تک 45 منٹ کا ٹائم ہے, 45 منٹ وہ قرآن پڑھاتے ہیں. اور لٹرلی ان کے CEO کے الفاظ ہیں, میں اور احمد بھائی ان کے CEO سے بھی ملے تھے ابھی ریسنٹلی جب میں ٹریننگ دینے گیا وہاں پہ, تو ان کے الفاظ ہیں کہ قرآن کی برکات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, یعنی بزنس کی ٹرمز میں بات وہ کر رہے ہیں. اور یہ وہی بات ہے کہ اسلاف کہتے تھے قرآن کے جو مفسرین ہیں کہ واقعی قرآن کی اس آیت کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ثابت ہوتے دیکھا ہے کہ بے شک یہ ایک مبارک کتاب ہے, یعنی اٹ از اے بک فل آف بلیسنگس. اس لیے ایسی کتاب کو اگنور کرنا اٹس جسٹ لائک اگنورنگ لائف اٹ سیلف, کیونکہ لائف میں ہر بندہ سکسیس اور پروڈکٹیوٹی کی طرف بھاگ رہا ہے. اور انفارچونیٹلی پروڈکٹیوٹی اور سکسیس کی پیک ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید کا مصحف, لیکن ہم اس کو غور نہیں کر رہے, اس کو سمجھ نہیں رہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ایفرٹس کیجیے, قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کچھ سمجھ دے گا. اگر ایفرٹ ہی نہیں کی جا رہی تو پھر ظاہر ہے یہی ہم ایکسکیوزز کرتے رہیں گے کہ کون سا پڑھیں, کس کو اپروچ کریں. جو پڑھنے والا ہے, جو سمجھنے والا ہے, اللہ اس کو ضرور اس راہ کی طرف لے بھی آئے گا. اور جو میں نے آپ کو ٹپ دی اس حوالے سے ایک ایپ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, قرآن ایک ایپ ہے, یو کین ٹرائی, اچھی ایپ ہے, مفتی مینگ کی طرف سے بھی ریکمینڈڈ تھی, بلکہ مجھے وہیں سے پتہ لگا تھا.
کچھ اس کی سبسکرپشن ہوتی ہے لیکن وہ بہت ہی چیپ سبسکرپشن ہے. اس ایپ کی اچھی بات یہ ہے کہ اٹ ٹیلز یو پروڈکٹیو ویز ٹو ریڈ دا قرآن اینڈ ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دا قرآن, اور چھوٹے چھوٹے گولز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ پھر آپ کو ایسی آیات کی ٹرانسلیشن بتاتے ہیں جو ڈیلی لائف سے ریلیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک ٹو دا پوائنٹ اور کمپریہنسو نالج مل جاتا ہے. تو یہ میری طرف سے انشاءاللہ ریکمینڈڈ جو ہے وہ ایک ایپ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.